وہ دنیا جہاں سے باخبر تھی کہنے لگی کہ سنا ہے شہر میں سناٹا ہے، بہت کم لوگ آج گھروں سے نکلے ہیں، بیشتر دکانیں اور بازار بند ہیں۔ میں نے کہا شہر تو بند نہیں اور ہوٹل تو کھلا ہوگا، کیوں نہ ایک کوشش کر لی جائے۔ اب تو میں خود بھی جا سکتا تھا لیکن ڈاکٹر رائے سے بات کرنا بھول گیا۔ کیا؟ وہ برگشتگی سے بولی، تم جاؤ گے شہر میں؟ ڈاکٹر رائے کیا؟ میں بھی تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اپنے تہمکانہ لہجے کا اسے فوراً احساس ہوا اور وہ ٹھٹک سی گئی۔ تو تمہیں معلوم ہے تم کیسے عجوبہ بنے ہوئے شہر میں؟ میں اس لیے تو نہیں گیا، میں نے ملائمت سے کہا۔ معلوم تھا ان حالات میں کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ ان کپڑوں میں ایک دن اور گزارا جا سکتا تھا لیکن آج رات ڈاکٹر رائے کے گھر جانا ہے۔ کیا؟ اس کا سراپا بل کھا گیا۔ وہ بدحواسی ہو کے بولی، ڈاکٹر رائے نے تمہیں بلایا ہے؟ ہاں، انہوں نے حکم دیا رات کا کھانا میں انہی کے ساتھ کھاؤں۔ میں نے کہا، کیا واقعی؟ یقین نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اور تم اتنی حیران پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی نئی بات ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب ایک مہربان اور مشفق بزرگ ہیں۔ بے شک، وہ ہر اعتبار سے ایک بڑے اور منفرد آدمی ہیں۔ وہ اپنے اسپتال کے مریضوں میں بہت شامل رہتے ہیں لیکن صرف یہیں تک۔ مجھے یاد نہیں آج تک انہوں نے، مگر میں ان کا مریض نہیں، مریض کا نگراں ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ گھر جا کے تو وہ بالکل گھر کے ہو جاتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، بہت لوگوں سے ان کا ملنا جلنا ہوتا ہے، انہیں اپنے کام سے غرض ہے، کام ان کے لیے عبادت ہے۔ سچ پوچھو تو مجھے بھی حیرت ہوئی تھی، لیکن جیسا تم کہتی ہو اور جیسی لوگ ان کے بارے میں رائے رکھتے ہیں شاید ایسا کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب زندگی میں بھی بہت شامل ہیں، لوگوں نے طرح طرح کے افسانے یوں ہی ان کے بارے میں تراش رکھے ہیں، اور بہرحال یہ بڑی انہونی سی بات ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، انکار بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو ایک احساس ہے۔ جانے کیوں سیورن کچھ متردد، کسی فکر میں ڈوبی نظر آنے لگی۔ اسی سنا میں دروازے پر آہٹیں ابھریں۔ ڈاکٹر رائے حسب معمول شام کے معائنے کے لیے آ گیا تھا۔ بٹھل کو آنکھیں کھولنے میں کچھ دیر نہیں لگی، انہوں نے اسے بٹھا دیا۔ ڈاکٹر رائے اور اس کا شریک کار ڈاکٹر آہستہ آہستہ سے باتیں بھی کرتے رہے۔ بیشتر بٹھل ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر شام کو بھی اسے چہل قدمی کرائیں گے، لیکن روزانہ کا طبی احوال نامہ پڑھ کے انہوں نے فشارہوں کا معائنہ کیا اور بٹھل کو بستر سے نہیں اٹھایا۔ میری تشویش پر ڈاکٹر رائے نے بے پرواہی ظاہر کی۔ وہ زندگی ہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں نے کچھ اور پوچھنا چاہا تو اس نے مجھے باہر چلے جانے کا حکم جاری کر دیا۔ میرا دل مطمئن نہیں تھا، شاید بٹھل کو چند قدم چلانے کا فیصلہ قبل از وقت تھا جو انہوں نے شام کو نہیں دہرایا۔ ڈاکٹر کے واپس آنے میں دیر ہو گئی تو مجھے اور پریشانی ہوئی۔ میں نے دروازے سے جھانک کے دیکھنا چاہا مگر دروازہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ سورج کب کا افق پار جا چکا تھا، شام تیزی سے اندھیرے میں اتر رہی تھی، اسپتال کی روشنیاں جل چکی تھی۔ تب کہیں دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رائے اپنے ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ باہر نکلا۔ ہم دونوں جیسے ایک دوسرے کی جانب جھپٹے، مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا اور بٹھل کے بارے میں تردد کی کوئی بات نہ کہتے، لیکن میرا شانہ پکڑ کے اس نے اپنی بات کی۔ 8:30 بجے تیار رہنا، ملازم گھر لے جانے کے لیے آ جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ چل پڑا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ کمرے میں جا کے جب تک میں نے کریت کے سیورن سے تصدیق نہیں کر لی مجھے سکون نہیں آیا۔ اس نے بتایا محض احتیاط کی وجہ سے کہ بٹھل پر کوئی دباؤ نہ پڑے، انہوں نے اسے فرش پر چلانے کی زحمت نہیں دی۔ ایمی آ چکی تھی اور سیورن کے چلے جانے کا وقت آ گیا تھا، مگر وہ ٹھہری رہی اور دیر تک ایمی سے سرگوشیاں کرتی رہی۔ یقیناً وہ اپنی حیرت ایمی کو منتقل کر رہی ہوگی۔ حیرتوں کے اظہار کی آدمی کو بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ ایمی کو سنانے کے لیے سیورن کے پاس بہت کچھ تھا۔ استاد مہتا کی اسپتال میں آمد اور ڈاکٹر رائے کے گھر میں میری طلبی، ان دونوں میں بڑی یگانت تھی۔ کبھی تو ایسا لگتا تھا جیسے ماں بیٹیاں ہوں۔ معلوم نہیں یہ کتنی حقیقت ہے، 2 عورتیں جتنی قریب ہو جاتی ہیں 2 مرد اتنے قریب نہیں ہو پاتے۔ 2 عورتوں کی ایسی یکجائی دیکھ کے مردوں کو اپنی الگ جنس کا احساس کچھ سوا ہونے لگتا ہے، وہ غیرت کا سا کوئی احساس۔ گزشتہ شام کی طرح کترائی ہوئی آواز میں سیورن مجھ سے پوچھنے لگی کہ کل صبح وہ میرے لیے کچھ لائے۔ میں منع کرنا چاہتا تھا لیکن وہی صورت درپیش تھی۔ بہت کچھ دعوت کار پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، کتنا دلکش اور نازک، کتنا عزیز اور محترم ہے، اور اس کی نیت، اس کی طلب میں شوق کیسا فراواں ہے۔ کل کی طرح مجھ سے انکار نہ کیا جا سکا۔ میرے اقرار پر اس کی آنکھوں کی تابانی فزوں ہو گئی اور وہ سبک حرامی سے چلی گئی۔ رفتار بھی آدمی کی قلبی کیفیت کا مظہر ہوتی ہے۔ گھڑی نے 8:30 بجائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر رائے کے ملازم کو پابندی وقت کی غیر معمولی تربیت دی گئی تھی۔ ضرور وہ کمرے کے باہر کھڑا رہا ہوگا کہ ٹھیک وقت پر دستک دے۔ آدمی کو اتنا گھڑی نہیں ہونا چاہیے، آدمی تو پھر آدمی نہ رہا۔ ہوٹل میں کسی کو بھیجنے اور سامان منگوانے کا وقت نہیں تھا۔ کھینچ تان کے میں نے انہیں بوسیدہ کپڑوں کی شکنیں درست کی۔ نہا دھو پہلے لیا تھا، نہانے کے بعد باسی کپڑے پہنے رہنا بھی ایک ستم ہے۔
پیشانی پر ایمی کے بوسے کی نظر لے کے میں باہر آ گیا۔ ڈاکٹر کا گھر دور نہیں تھا، پیدل کے فاصلے پر اسپتال کی 4 دیواری سے ملحق ہم گویا کسی جنگل میں داخل ہوئے۔ ترشا ہوا جنگل، ہر طرف سبزے کی خوشبو گھلی ہوئی، کچی کچی سی خوشبو۔ ایک طرف کوٹھیوں کی قطار، بیچ میں سیمنٹ کی پختہ سڑک، سڑک کے اس طرف درخت ہی درخت، باغ ہی باغ، چمنزار، فاصلے فاصلے پر والی بال، ٹینس اور باسکٹ بال وغیرہ کے قطعات۔ سڑک کے کنارے استادہ کھمبوں پر کمکمے روشن تھے اور پروانے ان پر یلغار کیے ہوئے تھے۔ کچھ دور سڑک پر چند گورے اور کالے بچوں کی ٹولی سائیکلیں دوڑا رہی تھی۔ بچوں کی ہا ہو میں مینڈکوں کی ٹٹر اور جھینگروں کی چھنکار بھی شامل تھی۔ ہر کوٹھی گز بھر اونچی لکڑی کی باڑ کی 4 دیواری میں قائم تھی اور عمارت کے 4 اطراف وسیع رقبے پر اونچے نیچے سبززار پھیلے ہوئے تھے۔ ہمیں زیادہ آگے نہیں جانا پڑا۔ تیسری کوٹھی میں لکڑی کے چوڑے دروازے پر دربان موجود تھا۔ یہ پرانی طرز کی 2 منزلہ کوٹھی تھی، نہ اتنی بڑی نہ ایسی چھوٹی، جدید کم قدیم زیادہ، صاف ستھری، رنگ و روغن بھی نیا نیا تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی رات کی رانی سے واسطہ پڑا۔ رات کی رانی کی بھی کیا مہک ہوتی ہے۔ ادھر زری نے حویلی میں رات کی رانی کے پودے بے تحاشا لگائے ہیں، ساری حویلی معطر رہتی ہے۔ کچھ یہی حوال ڈاکٹر کی کوٹھی کا بھی تھا۔ خوشبو وہ آدمیوں کی طرح ہوتی ہے، نرم و نازک، اجڑ اور وحشی، الہڑ، شوخ، شرارتی، سنجیدہ، رنجیدہ۔ رات کی رانی کی مہک میں جتنی نفاست اور شائستگی ہے، اتنی ہی شوخی اور چہکار سی بھی۔ ڈاکٹر رائے سبززار میں ٹہل رہا تھا۔ میرے سلام کا اس نے سر کی جنبش سے جواب دیا۔ فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے؟ وہ نکیلی آواز میں بولا۔ بالکل نہیں، میں نے مستعدی سے کہا۔ کیا مجھے دیر ہو گئی؟ آدمی کے پاس سب سے کم کیا چیز ہوتی ہے؟ دماغ کچھ حاضر تھا، ایک لہجے میں اس کا مدعا رسا ہو گیا۔ میں نے کہا جی ہاں، وافر بھی ہو تو کم ہے۔ آؤ۔ میری کمر پر ہاتھ رکھے وہ بیت کی کرسیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھ کے اس نے تذبذب سے پوچھا، یہاں بیٹھو گے یا اندر چلیں؟ یہاں کچھ ہنکی ہے، جیسا آپ بہتر سمجھے۔ میں نے مؤدبانہ کہا، پہلے کھانا کھاؤ گے یا آپ کا وقت ہو گیا تو ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کچھ دیر بعد لگوائیں۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے فیصلہ کیا اور کرسی سے اٹھ گیا۔ پھر 1-2 قدم بعد رک کے بولا، تم یہاں بیٹھنا تو نہیں چاہتے؟ یہ بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے۔ میں نے کہا، لیکن یہاں واقعی ہنکی ہے۔ مجھے ساتھ لیے ہوئے وہ عمارت میں داخل ہو گیا۔ دروازے کے سامنے کا وسیع حصہ کسی بڑے ہال کے مانند تھا، سادگی اور پرکاری کی مثال۔ کونے کونے میں لہراتے بلکھاتے، ایک دوسرے میں پیوست اور گم عورت اور مرد کے عریانی مریاں قد آدم مجسمے۔ دیواروں پر بڑی بڑی روغنی تصویریں، ساز و سامان کم اور منتہب تھا۔ ہال میں غنودہ سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رائے بائیں طرف کے روشن کمرے میں آ گیا۔ یہ نشست گاہ تھی۔ جالی پوش کھڑکیاں کھلی ہونے کی وجہ سے یہاں بھی باہر جیسا موسم تھا۔ اس کمرے کے ساز و سامان میں بھی بڑی سادگی تھی، آرائش تھوپی ہوئی نہیں تھی اور مکینوں کی دولت و حشمت سے زیادہ ان کی نفاست طبع کی غماز تھی۔ ہم دیواری کونے میں جڑے ہوئے صوفوں پر کچھ اس طرح بیٹھ گئے کہ ایک دوسرے کے سامنے بھی تھے اور ترچھے بھی۔ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ایک پولیس آفیسر یہاں سے گیا ہے، اصل میں نے ہی اسے بلایا تھا۔ اس دوران میں نے پولیس سے تھوڑا بہت رابطہ رکھا ہوا تھا، ڈاکٹر رائے نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ پولیس آفیسر بتا رہا تھا، کچھ دیر پہلے غروب آفتاب کی نماز کے بعد اکبر علی خان کی تدفین ہو گئی ہے۔ ان کا بڑا بھائی شام کو حیدرآباد دکن سے آ گیا تھا۔ سنا ہے جنازے میں بہت بڑا ہجوم تھا۔ شہر کے بیشتر مسلمان عدالت میں اکبر علی خان کے ساتھی اور لاء کالج کے طلباء کثرت سے شریک تھے۔ آئی جی سے میں نے درخواست کی تھی کہ جنازے میں تمہاری عدم شرکت محسوس کی جائے گی اور خواہ مخواہ کے وہم و گمان کو ہوا دے گی۔ بہتر ہوگا اکبر علی خان کے بھائی اور گھر والوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ تمہیں باوجود شرکت سے روکا گیا ہے۔ پولیس آفیسر کا کہنا ہے اکبر علی خان کا بھائی طویل سفر سے آیا ہے اور چھوٹے بھائی کی ناگہانی موت پر بہت دل گرفتہ ہے۔ اسے ابھی کسی اور طرف دیکھنے اور سوچنے کا وقت کہاں ملا ہوگا، لیکن پولیس اس کے اثر و رسوخ سے واقف ہے، اس لیے خائف ہے۔ میں سمجھتا ہوں اکبر علی خان کا بھائی تم سے ملاقات کرنا چاہے گا۔ میں چپ رہا، میرے پاس کیا جواب تھا۔ اکبر علی خان کے قتل کے مقام پر پھینکی گئی 3 لاشوں نے خاصی پیچیدگی پیدا کر دی ہے، حالانکہ میرے اور تمہارے اور کسی حد تک پولیس کے بھی علم میں ہے کہ یہ کوئی ایسی پیچیدہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، قاتل اتنی آسانی سے گرفت میں نہیں آ پائیں گے۔ بہرحال میں نے پولیس کو یقین دلایا کہ اس دوران تم ہر وقت اسپتال میں رہے اور پولیس بھی تو تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی کرتی رہی ہے۔ ادھر میں احتیاطاً بیرسٹر بھارگو سے بھی مشورے لیتا رہا ہوں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تم فی الحال اپنے آپ کو اسپتال اور بیمار بھائی کے کمرے تک محدود رکھو۔ ملازم کی مداخلت پر ڈاکٹر رائے کو رکنا پڑا۔ ملازم بوردی تھا اور کسی پھل کے رس سے بھرے گلاس بہت اہتمام سے لایا تھا۔
یہ اناناس کا رس تھا۔ ملازم کے جانے کے بعد ڈاکٹر رائے کو توقع ہوگی کہ میں زبان کھولوں گا، لیکن ممنونیت کے اظہار کے سوا میرے پاس کچھ نیا نہیں تھا، اور ڈاکٹر کا لحاظ بھی مانے تھا کہ منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکل جائے۔ آج شام کا واقعہ میری زندگی کا سب سے انوکھا تجربہ تھا، خاصا سنسنی خیز۔ ہم قاتلوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ کیسے مطمئن تھے؟ آپ اڈے کے لوگوں کے درمیان تھے۔ میں نے تصحیح کی جرات کی، یعنی وہ قاتل نہیں تھے؟ وہ بگڑ کے بولا، یہ ان کے لیے کیونکہ معمول کی بات ہے۔ اڈے کے آدمی اس طرح ہر کسی کا خون نہیں کرتے، مگر وہ قاتل ہیں۔ انہوں نے 3 آدمیوں کا خون کیا ہے۔ یہ اعتراف کسی طور ڈھکے چھپے انداز میں انہوں نے خود کیا ہے۔ شدت بیاں میں ڈاکٹر کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ مگر میرے اور آپ کے سامنے اس مجہول اور مبہم اعتراف کی کیا حقیقت ہے؟ یہ ایک اور بات ہے، وہ جھنجھلا کے بولا۔ انہوں نے ان لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا جو ان کے لیے مسلسل مصیبتیں کھڑی کر رہے تھے۔ تم ان کی حمایت کر رہے ہو؟ جن 3 آدمیوں نے اینتھنی اور اکبر علی خان کو ختم کیا تھا، آپ کے خیال میں ان کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ میں نے تحمل سے پوچھا۔ فوراً کچھ کہنے کی بجائے وہ پہلو بدلنے لگا۔ انہیں مگر یہ عدالت کا کام ہے۔ عدالتیں کس لیے کھلی ہوئی ہیں؟ عدالت بھی یہی فیصلہ کرتی یا نہیں کرتی، مگر فیصلہ تو یہی ہونا چاہیے تھا۔ عدالت کو کسی نتیجے پر پہنچنے میں ایک وقت صرف ہو جانا تھا۔ گواہیاں، شہادتیں، وکیل، ایک عدالت کے بعد دوسری، تیسری، اور ایک تاریخ کے بعد دوسری۔ ممکن ہے وہ بچ بھی جاتے، مگر یہ بھی تو ممکن ہے اکبر علی خان کا قتل انہوں نے کیا ہی نہ ہو، اور اگر واقعی کیا ہو۔ مگر اڈے کے لوگوں کو کسی فیصلے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، انہیں کیا، کسی کو بھی نہیں۔ ساری معاملات میں وہ کہاں دخیل ہوتے ہیں؟ یہ تو ایک بالکل مختلف معاملہ تھا۔ یہ ان کے اڈے کا معاملہ تھا۔ اڈے کے لوگوں پر ضرب آ رہی تھی۔ اپنے ہی آدمی کی وجہ سے وہ رسوا ہو رہے تھے، اور یوں سمجھیے انہوں نے اچھی طرح خونی تلاش کر لیے تھے۔ میں تم سے متفق نہیں ہوں، میں اصرار بھی نہیں کر رہا۔ میں تو حقیقت واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہوا اس کا پس منظر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے قتل کہاں کیا ڈاکٹر صاحب؟ یہ تو انہوں نے میرے اور آپ کے سامنے جو ڈھکا چھپا ہوا سچ بولا تھا، اس کی کیا وقت ہے؟ انہیں کسی مضبوط شہادت کے بغیر کوئی عدالت سزا نہیں دے سکتی۔ ہاں، میں انہیں سزا دے سکتا ہوں، آپ دے سکتے ہیں۔ آپ نے تو وہ قول لازماً سنا ہوگا، قانون کی آنکھیں نہیں ہوتی، صرف کان ہوتے ہیں۔ چلیے کل صبح چل کے میں اور آپ عدالت میں اعلان کرتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہوگی۔ اگر کی ہے تو اس کا خمیازہ ضرور بھگتیں گے۔ آدمی اپنی غلطیوں ہی سے اپنے لیے کانٹے بوتا ہے۔ تو مجھے زج کر رہے ہو؟ مجھ میں یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اگر کی ہے تو اس کا خمیازہ ضرور بھگتیں گے۔ آدمی اپنی غلطیوں ہی سے اپنے لیے کانٹے بوتا۔ تو مجھے زج کر رہے ہو؟ مجھ میں یہ حوصلہ نہیں ہے۔ گویا اب سب کچھ فیصلہ ہو چکا، باقی پولیس کی سنجیدگی اور دیدہ ریزی پر منحصر ہے۔ اس کے لیے یہ عزت و وقار کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ پولیس بھی سمت پہچانتی ہے، اسے سرا تلاش کرنے کی بے قراری ہونی چاہیے۔ ہم اس کی مدد تو کر سکتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ڈاکٹر کا جسم پھڑک کے رہ گیا، اور وہ مرجھائی ہوئی آواز میں بولا، تم ٹھیک کہتے ہو شاید۔ اناناس کے رس میں کالی مرچ اور نمک کی مزج تھی۔ میں نے لمبا گھونٹ لے کے گلاس تمام کر دیا۔ ڈاکٹر نے بھی اپنے گلاس کا رس حلق میں انڈیل لیا۔ یہ اس کم عمری میں ایسی جہاں دیدگی تم میں کہاں سے آ گئی؟ وہ کچھ پرسکون سا ہو گیا تھا۔ شاید میں نے زندگی زیادہ ہی جھیلی ہے، میں نے انکسار سے کہا۔ باہر سے آتی کھنکتی نسوانی آواز نے نشستگاہ کا سکون متلاطم کر دیا۔ پاپا کھانا لگوائیں؟ ساتھ ہی بادامی رنگت کی سادی سی ساری میں لپٹی ایک نوجوان لڑکی ہوا کے تیز شوکے کی طرح کمرے میں در آئی۔ مجھے دیکھ کے وہ کسی قدر جھجکی اور چمکتی پلکوں سے بولی، آپ ہیں بابر صاحب؟ آپ ہی بابر صاحب ہیں؟ میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے سامنے آ کے جھٹ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور چٹکتی آواز میں بولی، اچھا تو آپ ہیں؟ پاپا لوگوں کی تعریف کرنے میں بڑے بخیل ہیں، لیکن آپ کا ذکر مسلسل کرتے رہے ہیں۔ مجھے آپ کو دیکھنے کی بڑی آرزو تھی۔ اس کے نرم ہاتھوں کی حدت اور لپک سے اس کے اشتیاق کی تصدیق ہو رہی تھی۔ اس کی ناگہاں آمد تپاک اور اس بے ساختگی سے میرے حواس منتشر ہو گئے۔ یہ بینا ہے میری بیٹی، ڈاکٹر نے افتخار سے کہا، اور اب یہ میرا بیٹا بھی ہے۔ اس کے لہجے میں بے پناہ شیفتگی تھی۔ سونے جیسی اس کی رنگت تھی، سونا جیسے تپا ہوا ہو، چمپا جیسے کندن بن گئی ہو، بدن کا ایک ایک انگ ناپ تول کے بنایا گیا ہو، شانوں تک تراشیدہ بال، چہرے پر تبندگی اور تر و تازگی، انداز میں تمکنت اور اعتماد۔ اسے حسن و جمال کا مرقع نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن جذبیت اور دلکشی میں یہ گانا۔ آدمی دیکھتا رہ جائے، آدمی کھینچا چلا جائے۔ یہ خوبی ہر حسین لڑکی میں نہیں ہوتی، میں تو بھول ہی گیا۔ ڈاکٹر خود کو سرزنش کرتے ہوئے لہجے میں بولا، تم کچھ پیو گے؟ اسکاچ، وائن یا کچھ اور؟ اسکاچ کا تو وقت ہی نہیں رہا۔
چی نہیں، میں نے اٹکتی زبان سے کہا، میں کچھ نہیں پیتا۔ کوئی تکلف نہیں، میں برا نہیں سمجھتا، گاہے گاہے تو مسکرا کے بولا۔ میں نے شکریہ ادا کیا، بس یوں ہی عادت نہیں پڑی۔ مشکل یہ ہے کہ پھر آدمی شرابی ہو جاتا اور شرابی ہو کے آدمی نہیں رہتا۔ پاپا، باقی باتیں اب کھانے کی میز پر، بینا نے ہٹیلی آواز میں کہا۔ کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے آتے ہیں سرکار۔ ڈاکٹر کے فدویانہ لہجے پر مجھے تعجب ہوا، ایسا لگا کہ بیٹی کے سامنے وہ بے بس سا ہو گیا۔ یوں بھی اولاد کے سامنے آدمی کو اپنی عمر کا احساس کچھ زیادہ ہی ہونے لگتا ہے، اور اولاد جوان ہو تو پسپا ہو جاتا ہے۔ بینا چھلاوے کی طرح کمرے سے چلی گئی، ڈاکٹر بھی اٹھ گیا۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ نشستگاہ سے نکل کے ہال میں چند قدم کی دوری پر واقع کھانے کے کمرے میں آ گئے۔ میز پر چینی کی صاف شفاف تشتریاں سجی ہوئی تھیں، گلاسوں میں سفید رومال اڑسے ہوئے تھے۔ کھانے کا یہ اہتمام میں نے کرشنا جی کے ہاں دیکھا تھا۔ جولین اس قسم کی نوک پلک میں بڑی مشتاق ہے۔ بینا کی نگرانی میں وردی پوش ہنسا مان خوان اس احتیاط سے میز پر رکھے کہ ایک ذرا سی بھی آواز بلند نہیں ہوئی۔ یہ آداب بھی زندگی کتنی مفید کرتے ہیں۔ درمیان میں ڈاکٹر، اس کے دائیں بائیں میں اور بینا بیٹھ گئے۔ کھانوں کی اقسام زیادہ نہیں تھیں۔ ڈاکٹر کی دیکھا دیکھی میں نے بھی سبزیوں کی یخنی سے ابتدا کی۔ مچھلی کا سالن، مٹر پلاؤ، پنیر پالک، مسالہ مرغ، میتھی کے ساگ ملی، مونگ کی دال اور اروی کے پتوں کے کباب، سب کچھ ہلکا پھلکا اور لذیذ، کچھ مختلف سا بھی۔ مرچیں برائے نام اور روغن کم سے کم۔ میں نے ازراہ وضاحت تعریف کی۔ آج اس نے تجربے نہیں کیے، شاید تمہارا خیال رکھتے ہوئے۔ ڈاکٹر رائے نے توصیفی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ورنہ یہ تو روز ہی نت نئے تجربے۔ آپ کو دلچسپی ہے کھانا پکانے سے؟ میں نے بینا سے پوچھا۔ بینا کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر نے لقمہ دیا۔ پکانے سے زیادہ تجربوں سے۔ خانسامہ کو ہدایتیں جاری کرتی اور سر پر کڑی رہتی ہے۔ اور تجربے کیا برے ہوتے ہیں پاپا؟ بینا نے ٹھٹک کے پوچھا۔ نہیں، بہت اچھے، مگر ہضم بھی تو کرنے پڑتے ہیں۔ ہو پاپا، وہ کھلکھلا پڑی، توام کام میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو کھانا پکانے وغیرہ سے بھی رغبت ہوگی، میں نے دبی آواز میں کہا۔ کیوں اندازہ نہیں تھا؟ بینا نے چمک کے پوچھا۔ عموماً جہاں ملازمین اور زندگی کی وافر سہولتیں میسر ہوں، وہاں کھانا پکانے وغیرہ کو فضول سمجھا جاتا ہے، اور وہاں طرح طرح کے کھانوں کے سبھی دلدادہ ہوتے ہیں۔ بینا شگفتگی سے بولی۔ کھانے کا تعلق تو زندگی سے بہت ہے، غالباً سب سے زیادہ۔ اور یہ تم دیکھ رہے ہو؟ ڈاکٹر رائے سر اٹھا کے گم آتے ہوئے بولا۔ ان دیواروں پر یہ نقش و نگار، یہ جگہ جگہ کونے کونے بے حرکت مرد اور عورتیں، یہ بے جان بھی اسی کی شرارتیں ہیں۔ یہ مجسمے، تصویریں آپ کی تحریک ہیں؟ یہ سارا کچھ؟ میں نے تعجب سے کہا۔ ہاں، بس ایسے ہی کوشش کرتی رہتی ہوں، بینا لچکتی آواز میں بولی۔ آپ کو مصوری سنگ تراشی سے کوئی نسبت ہے؟ درک نہیں، شوق ضرور ہے۔ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، سارا گھر عجائب خانہ لگتا ہے۔ یہ مجسمے اور تصویریں محض صناعی اور مصوری نہیں، ان میں آپ کا خیال، آپ کے احساس، آپ کی فکر کا اضطراب جھلکتا ہے۔ لگتا ہے درون خانہ کچھ سلگ رہا ہے، کوئی شورش سی پپا ہے، کچھ تلاش سی ہے۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو کہ تم وہ آپ کو قبول نہیں، اسے کچھ نیا، بدلا ہوا اور سوا ہونا چاہیے۔ مصور اور مجسمہ ساز قدرت جیسا اختیار چاہتے ہیں۔ تجریدی مصور ملحد ہوئے بغیر قدرت کے بنائے ہوئے نمونوں سے انحراف کی جرات کرتے ہیں۔ وہ جیسے کائنات کی یکسانی سے اکتا گئے ہیں اور تغیر و تبدل کے شدت سے خواہشمند۔ میں نے خود کو روک لیا اور معافی چاہی کہ اس موضوع پر کوئی دسترس نہ ہونے کے باوجود میں کیسی کلیاتی باتیں کر رہا ہوں، اور ایک باقاعدہ مصور کے سامنے۔ بینا کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ آپ رک کیوں گئے؟ وہ چنچناتی آواز میں بولی۔ بہت عمدہ تغذیہ کر رہے ہیں آپ۔ کہاں، بس یوں ہی۔ اب تجریدی مصوری کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ بینا نے مجھے ٹوکا اور اس کا سارا بدن مچل سا۔ کیا میں کیا کہہ رہا تھا؟ شاید اپنی بے مائگی یا تجاوز کے احساس سے میری آواز اینٹنے لگی۔ میں نے لہجے میں نرمی اختیار کی اور ہوا کچھ یہ، بعض مصوروں نے تجرید کے عنوان سے مادر پدر آزادی حاصل کر لی۔ پھر تو کوئی بھی مصوری کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اشیاء اجسام، ظاہر و مناظر کی مسلمہ اور مستقل شکلیں مستح کرنے کا کام نہایت آسان ہے۔ تجریدی تخلیقات میں بھی ایک توازن و تناسب بہرحال لازم ہے۔ مراد یہ ہے کہ تجرید کو بھی ایک نظم و ضبط چاہیے۔ تجرید مصوری کے نصب اور تسلسل سے بالکل جدا نہیں ہو سکتی۔ تبھی اثر انداز ہوتی ہے جب تحلیق کار کو مصوری کے آداب و قواعد سے آگہی ہو اور وہ اشیاء و مناظر کی تشکیل و تجسیم پر بھی قادر ہو۔ یعنی انحراف اسی مصور کو زیب دیتا ہے جو مصوری کی بنیاد، اس کے فنی رموز سے آشنا، اور ہاں، رسائی بھی ایک شرط ہے۔
چاہے وہ محدود چند تک ہو۔ مشکل رسائی اور چیز ہے، رسائی سے عاری ہونا اور تحلیق رسائی سے عاری ہوگی یا رسائی صرف تحلیق کار تک محدود رہتی ہے تو حجت محض ہے۔ ہر تحلیق جتنی اپنے لیے اتنی دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی صرف اپنے لیے شعر نہیں کہتا اور کوئی صرف اپنے لیے تصویر نہیں بناتا، سو رسائی لازم ہو جاتی ہے، تجرید بے دلیل نہیں ہوتی۔ وہ کسی فکر کسی خیال کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ لکیروں اور رنگوں اور زاویوں میں فکر و خیال، معانی و مفاہیم کہیں چھپے ہوئے آنکھ میں چولی کرتے محسوس کرتے ہوں تو ان کا تعاقب ضرور کیا جاتا ہے، اور تعاقب میں کچھ ہاتھ نہ آئے تو میں پھر بہکنے لگا تھا۔ اپنی روح میں جانے کیا کیا کہتا رہا۔ دونوں باپ بیٹی کی نظریں مجھے نشانہ بنائے ہوئے تھیں۔ بینا کا چہرہ آتے جاتے رنگوں سے تمتما رہا تھا۔ باپ سے وہ شکایت کرنے لگی کہ اس نے میرے بارے میں اتنے بخل سے کیوں بتایا تھا، پھر میں نے اسے مدعو کیوں کیا ہے۔ ڈاکٹر رائے بچوں کی سی سرخوشی سے بولا، میں تمہارے لیے کچھ حیرتیں محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ بینا نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا اور لچکتے لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے تجرید کی بات کی ہے، تاثراتی مصوری میں حقیقت سے ایسا انحراف نہیں کیا جاتا، حقیقت ہی بنیاد رہتی ہے۔ مصوری کی یہ قسم اس لیے مرغوب بھی بہت ہے کہ حقیقت بنیاد رہتی ہے۔ یوں کہیے کہ بنیاد میں ذرا سا تصرف کیا جاتا ہے، تھوڑا لرزہ اور جھنجھنا دیا جاتا ہے، یہ ایک معصومانہ انحراف ہے، سرکشانہ اجتہاد نہیں۔ آپ تو خاصا جانتے ہیں۔ بینا کی آواز حیرت امیز مسرت اور احترام سے مملو تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیے۔ سچ پوچھیے تو مجھے آپ کے سامنے اس موضوع پر بات کرنے کا حوصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کچھ تو تھوڑا بہت سفر کیا ہے اور شہر میں عجائبات اور نوادر دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ پھر اصل میں بمبئی میں میرے ایک مربی تھے، راج کرشنا جی، مدراسی تھے، پولیس کے بہت بڑے آفیسر۔ سفر کے دوران ریل کے ڈبے میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، میں نے ان کی جان بچائی تھی۔ مجھ پر ایسے مہربان ہوئے کہ اپنے گھر لے گئے، مجھے چھوٹا بھائی سمجھنے لگے۔ پولیس سے وابستگی کے باوصف وہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، عالم فاضل۔ انہیں فرصت کم ملتی تھی، لیکن جب بھی ملتی مجھ سے ادب، شاعری، فلسفے، مصوری، موسیقی کی باتیں کیا کرتے۔ ان کے پاس کتابوں کا بڑا ذخیرہ تھا، میری تربیت کرتے، مجھے اپنا علم منتقل کرتے رہتے تھے۔ دوسری بار ان پر حملہ ہوا تو میں انہیں نہ بچا سکا، بدمعاشوں نے انہیں ختم کر دیا۔ ہیں؟ بینا کی آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے مشرقی لڑکیوں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہی کچھ ہوا، میں نے اداسی سے کہا، اور آپ کو بتاؤں، وہ مجھے اتنا اپنا سمجھنے لگے تھے کہ ساری جائیداد میرے نام کر گئے، میرے سوا ان کا کوئی تھا ہی نہیں، یا ایسا سمجھیے کہ میرے سوا وہ کسی کو اپنا نہیں سمجھتے تھے۔ میں نے مصوری کے بارے میں جو کچھ الٹا سیدھا کہا ہے وہ میرا دیکھا اور جانا ہوا کم، سنا ہوا زیادہ ہے۔ یہ تو آموختہ تھا، آدمی اپنا دیکھا اور سیکھا ہوا ہی دہراتا ہے، اور دلچسپی نہ ہو تو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، کیوں بابا؟ بینا نے باپ سے حمایت چاہی۔ ڈاکٹر رائے نے سر ہلا کے تائید کی۔ کھانا کب کا ختم ہو چکا تھا، خان سامہ نے خوان ہٹا لیے تھے۔ ڈاکٹر رائے کے اٹھنے پر میں بھی اٹھ گیا، بینا بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر نے ہوشامدانہ سے لہجے میں بینا سے کہا کہ اسے مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بینا اس دوران کافی کا اہتمام کرتے تو کیا خوب ہو۔ کوئی ذاتی قسم کی بات؟ بینا نے شکایتی لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کچھ ایسی ذاتی نہیں۔ تو میں شریک نہیں ہو سکتی؟ ڈاکٹر رائے نے انکار نہیں کیا یا انکار کر نہ سکا۔ وہ بیٹی کی پیشانی پر کسی شکن کا متحمل نہیں معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا کہ ہماری باتوں میں بینا کے ذوق کی شاید کوئی چیز نہ ہو، مگر میں اس منفرد اور شاندار مہمان کے ساتھ بیٹھنا اور بہت سی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بینا نے بے باکی سے کہا۔ میں تو کچھ بھی نہیں، میں نے اکلا کے کہا۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں کافی کا انتظام کرتی ہوں۔ بینا نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، تیز قدموں سے وہ ایک طرف چلی گئی۔ دوبارہ نشست گاہ میں جانے کے بجائے ڈاکٹر رائے ہال کے ایک گوشے میں رکھے صوفوں میں سے ایک پر جا بیٹھا۔ بینا ہال مزید روشن کر گئی تھی۔ تم کیسی کافی پسند کرتے ہو، بلیک یا سادہ، دودھ کے ساتھ یا کریم کے؟ میں مشروبات کم پیتا ہوں، میں نے متانت سے کہا۔ ویسے کافی کا لطف ہی اس کی تلخی میں ہے، اور تم سب سے زیادہ تلخ چیز نہیں پیتے؟ جی ہاں۔ برا سمجھ کے؟ کچھ اچھی چیز بھی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا تھا، بس عادت ہی نہیں پڑی۔ کیا اڈے کے لوگ نہیں پیتے ہیں؟ شراب، افیون، گانجا، بھنگ بھی، لیکن عام آدمیوں کی طرح، آدمی شرابیوں اور نشے بازوں کی طرح نہیں۔ کسی خاص موقع پر؟ بینا فوراً ہمارے درمیان آ گئی اور اپنے باپ کے ساتھ میرے مقابل صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ پہلے سے کچھ زیادہ شاداب لگ رہی تھی۔ کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ اس نے شائستگی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، ڈاکٹر رائے اچٹتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے تمہیں اڈے پاڑوں کے متعلق بتایا تھا نا، اسی کے بارے میں کچھ مزید معلومات۔ اڈے کے لوگوں کے سینگ نہیں ہوتے، نہ چار آنکھیں، نہ چار کان، میں نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر کے لہجے میں ترشی آ گئی۔
مگر وہ اڈے کے لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں سے مختلف۔ عام لوگوں میں بھی بہت مختلف لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر رائے مفاہمانہ لہجے میں بولا۔ معلوم ہے تمہارے پاس ہر بات کا جواب ہے، ہر بے جواز نہیں۔ ہاں صاحب، اس نے الکساتے ہوئے اقرار کیا اور کچھ توقف کے بعد ہمک کے بولا، ایک بات ذہن میں اٹکتی ہے، تمہارا کہنا ہے کہ ڈاک کھانے والی گلی میں کیا نام تھا مرنے والے آدمی کا؟ میں نے بتایا، دھنوا۔ ہاں دھنوا۔ تمہارے ہاتھوں دھنوا کو زچ ہوتا دیکھ کے اس کا دوسرا ساتھی تمہاری طرف چاقو تانے بڑھا تھا اور تم اس کے نشانے سے ہٹنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن چاقو بردار خود کو قابو میں نہ رکھ سکا، اس کا چاقو اپنے ہی ساتھی کی پسلی میں جا کھبا۔ جی ہاں، کچھ ایسا ہی، میں نے تعجب سے کہا۔ آپ کو خوب یاد ہے جزیات کے ساتھ؟ ڈاکٹر نے میری مداحی پر توجہ نہیں دی اور تیزی سے بولا، مگر وہ آدمی جس کے ہاتھ سے دھنوا زخمی ہو گیا تھا اس حقیقت سے تو واقف تھا کہ غلطی اسی کی تھی، پھر اس کے اور دھنوا کے لیے جان پر کھیلنے کو تیار اس کے 2 اور ساتھیوں کے قہر و غضب کا کیا سبب تھا؟ ایسا جنون کہ وہ تمہیں ختم کرنے کے لیے اسپتال تک آ گئے، تم ہاتھ نہ آئے تو انہوں نے اکبر علی خان کو ہلاک کر دیا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو اصل حقیقت نہیں بتائی، میں نے تعامل سے کہا، لیکن راہگیر گلی کے بہت سے مکین بھی تو اس منظر کے گواہ تھے۔ میری سمجھ میں ڈاکٹر کی الجھن ذرا دیر سے آئی۔ وہ ایک دانا و بینا نہایت منطقی بات کر رہا تھا۔ مجھے وہ سارا واقعہ اختصار سے دہرانا پڑا۔ میں نے کہا، اس قسم کی صورتحال میں پلک چھپکنے کی مدت میں منظر بدل جاتا ہے، کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ بے شک راہگیر گواہ ہیں، لیکن وہ ایک خیرہ کن منظر تھا۔ دھنوا کا ساتھی پاگلوں کی طرح اپنی جگہ سے امڑا تھا، اور واضح رہے فاصلہ میلوں کا نہیں، چند قدم کی دوری کا تھا۔ میرے پاس اس وقت یہی ایک راستہ تھا کہ اپنے قبضے میں آئے دھنوا کو ڈھال بنائے رکھوں کہ یہ صورت دیکھ کے چاقو بردار کو شاید کچھ ہوش آ جائے تو وہ خود کو تھام سکے، لیکن وہ 9 مشقہ تھا اور ادھر دھنوا کو چھوڑ کے الگ ہو جانے کی مہلت میرے پاس نہیں تھی۔ ایک لمحہ دوسرا لمحہ، لمحوں کا معاملہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب۔ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر تندی سے بولا۔ جب دھنوا کا ساتھی اس حقیقت سے، میں نے اس کی بات کاٹ دی، وہی بتا رہا ہوں آپ کو، دھنوا کی پسلی میں چاقو کی رعایت بھی اس سبب سے ممکن ہوئی تھی کہ میں کسی حد تک اسے نشانے سے بچانے میں کامیاب رہا تھا، ورنہ چاقو یا تو اس کا پیٹ چیر دیتا یا سینہ کھود ڈالتا۔ چاقو بردار نے اس کو یقین دلایا، اس نے یہی جانا کہ میں دھنوا کو چھوڑ دیتا تو دھنوا اس کے نشانے پر نہ آ پاتا۔ یعنی میں نے دھنوا کو سپر بنائے کیوں رکھا؟ یعنی مجھے اس کی خواہش کی تعمیل کرنی چاہیے تھی، مجھے کو نشانے پر جانا یا رہنا چاہیے تھا، یعنی میں نے دھنوا کو دنستہ آگے کر دیا۔ لازماً اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو بھی یہی کچھ باور کرایا ہوگا۔ اپنی کجی اور نااہلی کا غم و غصہ اسے بہت ہونا چاہیے تھا۔ گلی کے بوکھلائے ہوئے تماشائیوں میں کچھ دور تھے، کچھ قریب، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس نے دیکھا، کتنا دیکھا اور کیا جانا، کیا سمجھا، اور ایک نے دوسرے کو کیا تلقین کی۔ ہجوم میں ہر ایک اپنی اپنی شہادت لاپتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ میں ان کے لیے اجنبی اور اڈے کے آدمیوں سے ان کا روز کا واسطہ تھا، لیکن ان میں کچھ اس موقع پر میری حالت دیکھنے، میری مجبوری سمجھنے اور سچ بیانی کا حوصلہ رکھنے والے لوگ بھی ضرور ہوں گے۔ کسی سے گواہی طلب کی جاتی تبھی کچھ سامنے آتا۔ گلی سے میرے نکلتے ہی ہاہاکار مچ گئی۔ اڈے کے کچھ آدمی شامل ہو گئے اور ہر کوئی اس سمت اشارے کرنے لگا جدھر میرا تانگا بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے پولیس کو بھی ساتھ کر لیا۔ میرا چاقو میری جیب میں تھا، یہ ایک دلیل کافی ہے، لیکن دلیلیں دینے کی نوبت ہی کہاں آئی۔ میدان نے شاید واقعے کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اسے چاقو بردار کی پختگی کا بھی علم ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا۔ ایک اجنبی کے بجائے اڈے کے کبیدہ خاطر آدمیوں کو مطمئن رکھنا میدان کے لیے ضروری تھا۔ اسے اس وقت کوئی اندازہ نہیں ہوگا کہ بات اتنی دور جا سکتی ہے۔ یہی کچھ وہ آپ کی موجودگی میں کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر چپ رہا۔ بینا کا بے قرار سراپا ساکت ہو گیا تھا۔ اس دوران خان صاحبہ نے کافی لا کے میز پر رکھ دی تھی۔ چند لمحے گزر گئے تو بینا نے لہکتی آواز میں خاموشی چاک کی۔ اب تو کوئی کھٹک نہیں رہی پاپا، آپ کہیں تو کافی بناؤ۔ آپ لوگ بڑی عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے، میں نے منتشر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ڈاکٹر نے رسمی انداز میں بیٹی سے معذرت کی۔ پیالے میں کافی لوٹتے ہوئے بینا کہنے لگی، پاپا کی زبانی میں یہ خوفناک واقعہ تھوڑا بہت سن چکی ہوں، لیکن اب تو لگ رہا ہے جیسے میں وہاں موجود ہوں۔ چاقو کھلے ہوئے ہیں، لوگوں کی بھیڑ ہے، ان میں میں بھی گواہ ہوں۔ آپ تو ویسے بھی ایک خیال کار ہیں، پہلے تصور پھر تحلیق۔ مصور تو تصور کی فراوانی ہی سے بنتا ہے، لیکن تصور کی کثرت بھی بہت تنگ کرتی ہے، آدمی سمتوں میں بھڑک جاتا ہے، یکسو نہیں رہ پاتا اور کہیں مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ خوابناک لہجے میں بولی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، قرار تو استقرار میں ہے، زندگی تو یوں منزلیں سر کرنے ہی میں گزر جاتی ہے۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس نے ہنسامہ کی آواز دے کے دوسری گرم کافی لانے کی ہدایت کی اور متجسس آواز میں گویا ہوئی، پاپا کہہ رہے تھے آپ کو چاقو بازی خوب آتی ہے۔ یہ کوئی ایسی فضیلت نہیں جس کا ذکر سر اٹھا کے یا اونچی آواز میں کیا جائے۔ برا تو نہیں مانا آپ نے؟ وہ گھبرا کے بولی۔ اس کی گھبراہٹ میں بھی کیا دلکشی تھی،
اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ اصل میں آپ کو دیکھ کے بہت سے سوال ذہن میں کل بلاتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے، لیکن یقین کیجئے کوئی تہ در تہ کوئی سر نہان نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ تو ہے، کچھ بتائیے نا۔ اگر سامنے کا منظر اتنا ناگوار خاطر محسوس نہیں ہو رہا تو پیچھے کی جانب کیوں نظر کی جائے؟ ماضی کی راکھ میں چنگاریاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ وہ تو لگ رہا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کیا لگ رہا؟ چنگاریاں، گھٹائیں، داستانیں، بہت کچھ۔ آپ کو مصوری کے ساتھ قلم کاری بھی کرنی چاہیے۔ محض قیاس ہے میرا، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ماضی سے حال کا کتنا تعلق ہے؟ صرف حال ہی پیش نظر ہونا چاہیے۔ آدمی کا حال ماضی سے بہت مختلف ہو سکتا ہے، تو پھر آنے والے وقت میں بھی کیا کچھ بدل سکتا ہے؟ آدمی تو بدلتا رہتا ہے اور جو سامنے ہے وہی معتبر ہے۔ وہ دمکتی نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ آپ کو انگریزی میں اپنا مدعا بیان کرنے کی کیسی قدرت ہے؟ انگریزی تو آپ بولتی ہیں، رواں، سجل، شستہ، صحیح برطانوی طرز کلام، بالکل گوروں کی طرح، بلکہ ان اشرافیہ کی طرح۔ وہ ہنسنے لگی۔ حال میں شناکا سا ہوا۔ میں انگلستان میں بہت دن رہی ہوں۔ وہی تو، میں تو ہندوستانی لہجے میں انگریزی بولتا ہوں۔ کبھی تو خود مجھے اپنا لہجہ بہت چبھتا ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اس نے میری کسر نفسی یکسر مسترد کر دی۔ ان 4-5 دنوں میں جب سے اسپتال آنا ہوا ہے، بیشتر انگریزی سے واسطہ پڑتا رہا ہے۔ نرسیں، ڈاکٹر سبھی انگریزی کے عادی ہیں۔ حالانکہ اسپتال میں 90% سے زیادہ مریض ہندوستانی ہوں گے۔ وہ جو کہتے ہیں گٹ بٹ کرتے کرتے جبڑے دکھنے لگتے ہیں، کچھ یہی حال ہو چکا ہے میرا۔